محبت، نفرت، ایثار، قربانی، جذبہ، ایک دوسرے سے لگاؤ، انسیت اور اظہار ثانی، غم و غصہ، تکبر، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ آدمی کبھی غصہ کرتا ہے پھر وہ خوش بھی ہو جاتا ہے، کبھی نفرت کرتا ہے پھر بعد میں محبت بھی کرنے لگتا ہے، کبھی آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، بعد میں پھر جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے یا اس کا دل جب اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے تو پھر اسے نفع بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، دنیا کی ساری محبتیں جو ہے کسی نہ کسی غرض سے ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، بغیر غرض و غایت کے، بغیر فائدہ کے۔ یعنی آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہر محبت مطلب پرست ہوتی ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہو، یہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، شوہر محبت کرتا ہے، بیوی محبت کرتی ہے، بھائی محبت کرتا ہے، پڑوسی محبت کرتا ہے، وہ مطلب سے کرتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے، بغیر مطلب کے، بغیر فائدے کے کوئی بھی محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب وہ کون سی محبت ہے جو بغیر مطلب کے محبت ہو، جو بغیر کسی وجہ کے محبت ہو، جو بغیر کسی جو ہے سبب کے محبت ہو، وہ ایک محبت ہے۔ آپ جانوروں میں دیکھ لیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر کتا ہے، تو کتا کے اندر فطری طور پر جو ہے مالک کے تئیں محبت پیدا ہوتی ہے، فطری طور پر۔ انسانوں کے اندر جو محبت ہے وہ فطری نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ وہ کسی ایک آدمی سے محبت ہی کرے یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن کتا ہمیشہ اپنے مالک سے وفاداری کرے گا، اپنے مالک سے محبت کرے گا اور غیروں سے نفرت کرے گا، غیروں پر بھڑکتا ہے، لیکن مالک سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، مالک سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چوہا کو، چوہا کے اندر فطری طور پر جو ہے نقصان پہنچانے کا جو ہے نقصان پہنچانے کی جو ہے خصلت ہے، تو اب وہ ہمیشہ جو ہے آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کا اناج غلہ کھائے گا اور نقصان بھی کرے گا، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کوا کو دیکھیں گے ہمیشہ وہ چالاکی کرتا ہے، اس کے اندر فطری طور پر چالاکی ہے۔ لومڑی کے اندر دیکھیں تو ہمیشہ وہ عیاری کرتا ہے، مکاری سے کام لیتا ہے، اس کے اندر فطری طور پر مکاری۔ لیکن انسانوں کے اندر اگر اظہار ثانی کی عادت ہے، کسی کو تکلیف دینے کی عادت ہے، یا کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی پر غصہ ہوتا ہے، یہ سب عارضی ہے، فطری طور پر، یعنی کہ پیدائشی طور پر انسان کے اندر نہ محبت ہے، نہ غصہ ہے، نہ نفرت ہے، نہ اظہار ثانی ہے۔ انسان محبت کرتا ہے عارضی طور پر، انسان نفرت کرتا ہے عارضی طور پر، انسان غصہ کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، دائمی طور پر نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک وہ ہستی ہے، ایک وہ ذات ہے جو ہمیشہ بغیر غرض و غایت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے آپ سے محبت کرتی ہے، اور وہ دنیا کی کوئی اور شے یا دنیا کی کوئی اور ذات یا ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ماں کی ذات ہے جو بغیر کسی فائدہ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے آپ سے محبت کرتی ہے۔ ماں ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے اندر فطری طور پر اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں اگر پاگل بھی ہو جائے تو بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ماں کا دماغ خراب ہو جائے تو بھی وہ اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بیٹے میں یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا خوبصورت ہے، یا اس کا بیٹا بڑا وفادار ہے، یا اس کا بیٹا بڑا ہی اچھا ہے، یا اس کا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، یا اس کی اولاد بڑی خدمت کرتی ہے، یا اس کی اولاد بہت ہی پیسہ کماتی ہے، یا اس کی اولاد بہت ہی قابل ہے، یا اس کی اولاد دنیا میں عزت دار ہے، یا اس کی اولاد دولت والی ہے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں دیکھتی، ماں دیکھتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اپنے شکم سے جنم دیا ہے، بس وہ کالا کلوٹا کیوں نہ صحیح ہو، اس کے چہرے پر غیر بھلے ہی تھوک دے، لیکن ماں سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہاں تھے میرے لال، میرے چاند، میرے مترا، تو آجا میں تجھے سینے سے لگاؤں۔ تو ماں کے دل میں اللہ نے وہ دل پیدا کیا ہے، تو ماں پاگل بھی ہو جائے تو بھی محبت کرتی ہے، ہوش میں ہو تو بھی محبت کرتی ہے، غصہ میں ہو تو بھی محبت کرتی ہے، اولاد پر ناراض ہو تو بھی محبت کرتی ہے، ہر
حال میں اپنی اولاد سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے کسی سے محبت کرے۔ ہم آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے نہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو، نہ پڑوسی سے، نہ بھائی سے، نہ بیوی سے، نہ کسی اور رشتے دار سے، کسی سے بھی بغیر مطلب کے محبت نہیں کرتے ہو۔ اگر وہ اچھا ہے، آپ کا بھائی اچھا ہے، آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کا دیکھ ریکھ کرتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، آپ کے حالات اور آپ کے زندگی میں بہت سارے کام کاج کر دیتا ہے، تو آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ لیکن آپ کا بھائی اگر آپ کو تماچا مارے، آپ کو گالی دے، آپ کو دکھ پہنچائے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کی غیبت و چغلخوری کرے، تو آپ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرو گے۔ آپ کا پڑوسی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرو گے۔ ہم اگر آپ کو گالی دیتے ہیں تو آپ ہم سے محبت نہیں کرو گے۔ آپ اگر ہماری برائی کرتے ہیں تو ہم آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ لیکن باہر قربان جاؤ ماں کی ممتا پر کہ اسے بھلے ہی اولاد ٹھکرا دیتی ہے، اولاد چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، گھر سے بے گھر کر دیتی ہے، اپنے سارے حقوق کو فراموش کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی ماں ہوتی ہے، وہ پھر بھی محبت کرتی ہے۔ بھلے ہی اس کی اولاد جتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ ماں محبت ہی کرتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستو، ہم سب کے حقوق میں جو ہے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ممکن ادائیگی ہو، لیکن والدین کے تعلق سے ہم بہت ہی زیادہ کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور اپنی طرف سے بہت ہی زیادہ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ ہونے تک وہی اولاد جو ماں باپ سے انتھک بے انتہا محبت کرتی تھی، شادی کے بعد سے اس کی محبت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ شادی جیسے ہی ہوئی اس کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اب والدین کو، ماں باپ کو بھی لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اور بہو کے آنچل میں پناہ لے لیا ہے، تو اب ماں باپ کا تیور بھی بدل جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، جو لوگ ذی ہوش ہیں، عقل والے ہیں، دانش مند ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو بخوبی کہ آپ اگر اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جیسے بچپن میں آپ سے محبت کرتی تھی، جیسے جوان ہونے کے بعد محبت تھی، جیسے پڑھنے کے بعد محبت تھی، ایسی ہی محبت اگر قائم رہے تو ایک ہی صورت، ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کی شادی بیاہ نہ کریں، اولاد کی شادی بیاہ نہ کریں۔ اور اگر شادی بیاہ کرو گے تو محبت کا بٹوارا ہوگا، محبت کا بٹوارا ہوگا، آدھی محبت بیوی کے حصے میں جائے گی، اور بال بچے دار ہوں گے تو پھر بال بچوں میں محبت بٹے گی، پھر ماں باپ کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ ایک اولاد ماں باپ سے اتنی ہی محبت کرے جتنی محبت میں وہ بچپن میں کرتا تھا، یا جوانی میں کرتا تھا، یا شادی سے پہلے کرتا تھا؟ شادی جیسے ہی ہوتی ہے تو اس کی محبت میں فرق پڑتا ہے۔ اب ماں باپ کے جو تیور بدلتے ہیں تو ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے، زمانے کا تجربہ ہوتا ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اب وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، یعنی کہ بہو آ گئی ہے تو اس کے حصے میں بھی تو کچھ محبت جائے گی، اور جب اس کے حصے میں محبت جائے گی تو آپ کی محبت میں کمی آ جائے گی۔ لہذا ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جو ہے اولاد کے تعلق سے خوش رہنے کا ایک مزاج بنا لینا چاہیے، اور اولاد کو اپنی طرف سے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ماں باپ ہو اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا ہے۔ لوگ کہتے بھی کہ ماں باپ کہیں اولاد کا برا چاہتا ہے، اور یہ صحیح بات ہے، لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں، ماں باپ بھی اولاد کا برا چاہتے ہیں، والدین بھی اولاد کا برا چاہتے ہیں، حالانکہ
یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ سے غصہ ہے، وہ آپ کی کسی بات سے خفا ہو گئے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر ایسا نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اپنی بات کو ختم کروں گا، آخر بات بتاتا ہوں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں، ماں باپ کے مقامات اور اس کے جو درجے ہیں بہت ہی زیادہ ہے، میں اگر بتاؤں تو گھنٹوں وقت لگے گا، صرف آخر بات بتا کر کے رخصت پھر محفل کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کبھی جو ہے علماء کی زیارت کرتے ہیں، کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے بھی ہیں کہ آپ علماء کرام کی زیارت کرتے رہے، ان کے چہرے کو دیکھتے رہے، ثواب ملے گا۔ مسجدوں کو دیکھتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہیں، مدینہ کو دیکھتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ پھر دنیا کی دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ثواب ملے نہ ملے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اچھی اچھی چیزوں کو دیکھنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، کبھی ظاہر طور پر دیکھتا ہے، کبھی باطن طور پر دیکھتا ہے۔ آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے تو اس ظاہر آنکھوں سے جو ہے دیکھنے کی چیز ہے دیکھتا رہتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس دیکھنے سے کہیں پر ثواب ملتا ہے، کہیں پر گناہ ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے آدمی خطا کر جاتا ہے۔ دیکھنے سے بہت ہی زیادہ آدمی کی زندگی میں فرق پیدا ہوتا ہے، لہٰذا دیکھنے کی جو چیز ہے اسے دیکھنا چاہیے، اور جسے منع کیا گیا ہے اسے ہمیں رک جانا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو بیٹھے بیٹھے، امریکہ کو بھی دیکھتے ہیں، عرب کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے جہاں ہم نہیں گئے، جس خطے کو جس جگہ کو ہم نے دیکھا نہیں کبھی، اسے آج ہم نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسے دیکھنے سے بہت ہی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی ایک علماء کی زیارت کرتا ہے، مزار پر جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، وہ مدینہ شریف جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، کعبہ کو دیکھتا ہے تو کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کعبہ کو دیکھنے سے بھی ثواب ہی ملتا ہے، مدینہ کو دیکھنے سے ثواب ہی ملتا ہے، تبرکات کو، آثار بزرگان دین کو دیکھنے سے ثواب ہی ملتا ہے۔ بزرگوں کی زیارت، علماء کی زیارت، قرآن کی زیارت، اور پھر جو اسلامی شاعر ہے ان سب کی زیارت جو ہے کرنے سے آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو بڑا ہی تعجب ہوگا کہ ماں وہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا چہرہ ایسا نورانی یا ایسا بابرکت چہرہ ہے کہ جس چہرے کے دیکھنے سے ثواب ہی نہیں ملتا، صرف نیکی ہی نہیں ملتی، بلکہ ماں کے چہرے کو دیکھنے سے علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، آپ کبھی بیان تفصیل سے سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں کا چہرہ اگر کسی نے محبت سے دیکھا ہے، ماں کا چہرہ کسی نے محبت سے دیکھا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ خود کعبہ جس کا حج کیا جاتا ہے، اس کعبے کو بھی دیکھنے سے آدمی کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھنے سے، کسی بھی خوبصورت شے کو دیکھنے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن ماں کا وہ واحد چہرہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اس کا چہرہ بھلے ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اس کے چہرے بھلے ہی کھردرے کیوں نہ ہو، اس کا چہرہ بھلے ہی سیاہ اور خراب کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ جبکہ کسی بھی نورانی شے کو دیکھنے سے یا کسی بھی بزرگ کو دیکھنے سے یا کسی پیر کی زیارت کرنے سے یا کسی مزار کو دیکھنے سے یا مدینہ شریف کو دیکھنے سے یا کعبہ کو دیکھنے سے یا قرآن کو دیکھنے سے یا کسی بھی بزرگ مقامات کو دیکھنے سے حج کا ثواب نہیں ملتا ہے، صرف اور صرف ماں کا چہرہ ہے جس کے دیکھنے سے آدمی کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، اب اندازہ کرو کہ جس کے چہرے کو صرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم اس چہرے پر مر مٹ جائے، اس چہرے پر اپنے دل کو فدا کر ڈالے، اس چہرے پر ہم قربان ہو جائے، ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے، تو
تو پھر ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی، پھر ہم دنیا میں باکمال ہو جائیں گے، دنیا میں ہماری عزت ہوگی، دنیا میں ہماری شہرت ہوگی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لہذا ماں باپ کے مقام کو سمجھو، اس کے درجے کو جانو، اس کے جو ہے حقوق کو پہچانو، اس کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، اور ہر ممکن ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ وإن كان واحدا فواحدا ومن عاصي لله تعالى وإن كان واحدا فواحدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی یعنی رات گزاری کہ صبح کو اس کے ماں باپ جو ہے اس آدمی سے ناراض رہا، اللہ تعالی سے ناراض رہا، ماں باپ کو اس نے خفا کر دیا، ناراض کر دیا، تو اس کے لیے صبح کو ہی جنت اس کے لیے صبح کو ہی جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ماں باپ کے بارے میں راضی رہا اور اسے خوش رکھا، تو پھر صبح کو ہی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک زندہ ہو، حیات سے ہو، تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، قال رجل وإن ظلمه، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ظلم کرے یعنی کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اس بات پر کہ ماں باپ راضی ہیں، لیکن اگر وہ ہم سے جو ہے جان بوجھ کر کے ظلم کر کے ہمیں ناراض کر کے رکھا ہے، کیا تو بھی ہمارے لیے جنت یا جہنم کے دروازے کھولیں گے ان کی ناراضگی یا ان کی خوشی کے سبب سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، قال وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، ہاں اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کرتے ہیں تو بھی تیرے اوپر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، اگر تیرے ماں باپ ظلم کرتے ہیں تو بھی تیرے اوپر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگرچہ وہ ظلم کرتے 3 دفعہ فرمایا، تو ماں باپ اگرچہ اولاد پر ظلم کرے تو بھی جہنم کے دروازے کھلتے ہیں اگر ہم نے ان کو ناراض کر لیا ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی شامل ہوتی ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو بھی راضی کر لو۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ جنت دینے والا نہیں ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ تجھ پر جنت کو واجب کر دے گا، جنت میں تجھے داخل کر دے گا۔ لہذا ماں باپ کا مرتبہ اور مقام بہت ہی بڑا ہے۔ زندگی میں شادی بیاہ کرو، پیسہ کماؤ، دولت بناؤ، زمین جائیداد خریدو، دنیا میں بہت اونچائی پر آسمان میں پرواز کرو، جو کرنا ہے سو کرو، لیکن ماں باپ کے دلوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اگر تو نے اسے توڑنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں تجھے ایسے بکھیر دے گا یا تجھے ایسے توڑے گا کہ پھر تیرے دل کے ہو جائیں گے اور تو پھر خاک بستر ہو کر کے نیست و نابود ہو جائے گا۔ لہذا ماں باپ کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرو، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ اگر زندہ ہے تو جس طرح سے بھی ہو انہیں منا لو، انہیں راضی کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وگرنہ جہنم تمہارا مقدر ہو چکا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر دیا، ماں باپ کو غصہ دلا دیا، ماں باپ کے دل کو دکھا دیا، تو جاؤ ان کے قدم میں گر جاؤ، معافی مانگو، آنسو گراؤ، ان کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دو، اپنی جھولی کو پھیلا دو۔ مجھے یقین ہوتا ہے اور مجھے کامل بھروسہ ہے کہ ماں باپ کا دل اتنا پتھر نہیں ہوتا، دل تو ہمارا پتھر ہے، آپ کا پتھر ہے، اولاد کا دل پتھر، دنیا کے ہر انسان کا دل پتھر ہو سکتا ہے، لیکن ماں کا دل کبھی بھی پتھر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ماں کبھی برداشت نہیں کر پائے گی اپنی اولاد کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کے ایک قطرے کو بھی، اس کے لیے بہت ہی بڑا پہاڑ کا بوجھ ہو جاتا ہے کہ اس
کی زندگی میں اس کی اولاد سے ایک آنسو بھی ٹپکے آپ نے اپنے بچپنا کو بھلا دیا؟ کیا بچپنا میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ماں کیسے دوڑ جاتی ہے، ماں کیسے تڑپ جاتی ہے، وہ خواب خرگوش میں سوئی رہتی ہے، تھوڑی سی آپ کو ہچکی ہوتی ہے، تھوڑا سا کراہتے ہو، آپ کا بچہ تھوڑا سا جو ہے روتا ہے، تھوڑی سسکیاں لیتا ہے، بس ماں کا دل بیدار ہو جاتا ہے، آنکھیں بھلے ہی بند ہو لیکن اسے سنائی دیتا ہے۔ جو لڑکی اپنے گھر میں کسی کے جگانے سے کبھی جاگتی نہ تھی، ماں باپ آواز دے دے کر کے تھک جاتی تھی، لیکن اولاد ہو گئی ہے، اولاد کی نعمت ملی ہے تو اب اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہے، وہ 12 بجے رات کو بھی اٹھتی ہے، وہ آدھی رات کے بعد بھی اٹھتی ہے، وہ تہائی رات کو بھی اٹھتی ہے، وہ رات کی تنہائی کو یا رات کی تاریکی کو دیکھتی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کو دیکھتی ہے کہ اس کی اولاد اگر رو دے یا اس کی اولاد کی آنکھوں سے ایک آنسو گرے بس اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اور وہ ہر ممکن اپنی اولاد کو پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ لہٰذا ایسی محبت کرنے والی شے، ایسی محبت کرنے والی ذات سے اگر کوئی نفرت کرے گا یا کوئی اپنے دلوں میں بغض و حسد رکھے گا یا اپنے دلوں میں نفرت پیدا کرے گا ایسی مکرم اور ایسی محترم ذات سے، تو پھر اس سے زیادہ بد نصیب یا اس سے زیادہ بد قسمت دنیا کا کوئی بھی انسان نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا